اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کا چاند نظر آئے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شعبان کے چاند کو دیکھنے کی فضیلت اور برکات احادیث کی روشنی میں شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شعبان کے چاند کو دیکھنے کا ایک خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ شعبان یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے کہ اے ہمارے رب، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے، خیریت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے کہ جس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں شعبان کے مہینے میں غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست دی جاتی ہے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو وہ مبارک مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، جس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ شعبان شعب سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہے پھیلانا، یعنی کہ شاخ در شاخ ہونا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں روزے دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان 5 حروف سے بنتا ہے۔ یہاں شین سے مراد شرف، عین سے علو یعنی کہ عظمت اور بلندی، با سے مراد بر یعنی کہ نیکی اور تقوی سے، الف الفت یعنی کہ محبت، اور نون نور سے ماخوذ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ 4 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ محلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے ہدیہ درود سلام کا بھیجے۔ ماہ شعبان کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات، اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کرنے والوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر بدل دے اور تمہیں اپنی رحمت اور مغفرت کے حقداروں میں شامل فرما لے، تمام کبیرہ گناہوں سے دور ہو اور اپنے نفس کو پاک رکھو توبہ استغفار کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے
یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، لہٰذا تم اپنی خطاؤں پر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے اور روزہ رکھا جائے دن میں تو بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے جو مغفرت طلب کرے، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے میں عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، اور وہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس رات کی بڑی فضیلت اور برکات ہیں اور یہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے، اللہ کی ذات ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ تو یہ تھی میری پیاری بہنوں اور بھائیوں مختصر سی شعبان کی فضیلت برکات۔ اب میں آپ کے ساتھ شعبان کے چاند کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ یکم شعبان کے دن تک بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ بس اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کریں تو اپنے پاس آپ کھانے کی کوئی چیز بھی رکھ لیں، چاہیں تو آپ کوئی میٹھی چیز رکھ لیں، چاہیں تو آپ چاول اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ اور عمل آپ نے ایک قرآنی سورت اخلاص کا کرنا ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شعبان کا چاند دیکھ کر اور یکم شعبان کے دن کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ تو آپ کے پاس یکم شعبان کا پورا دن ہے، پورے دن میں جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں، لیکن آپ نے یکم شعبان نماز عصر سے پہلے چاولوں پر، چینی پر یا پھر کسی اور میٹھی چیز پر عمل کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے قرآنی سورت کا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے پاس کوئی نہ کوئی چیز رکھ لینی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورت اخلاص کی پڑھنی ہے، اور سورت اخلاص کی تسبیح آپ نے پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد 100 مرتبہ ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ چاہیں تو چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیم پڑھنا چاہیں تو آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آخر میں بھی آپ نے درود پاک کو 3 مرتبہ لازم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے، لیکن دعا مانگنے سے پہلے اپنے پاس رکھی ہوئی چیز پر آپ نے دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس چیز کو، یعنی کہ اگر چاول رکھے ہیں، چینی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو آپ نے اس چیز کو صدقہ خیرات کر دینا ہے، اور صدقہ خیرات آپ نے جانوروں کو کر دینا ہے، ان کے جاندار چیزوں کو، چاہے تو وہ چرند ہو، پرند ہو یا مچھلی میں رہنے والے جانور ہو، آپ نے ان جانوروں کو یہ چیز صدقہ کر دینی ہے۔ سورت اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر آپ اس کا یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کی ذات نہ صرف آپ کو دنیا میں فائدوں سے مستفید فرمائے گی، بلکہ آپ کو آخرت کی بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ بس اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو یہ ایک مختصر اور آسان سا عمل ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ آپ کامل یقین کے ساتھ یکم شعبان کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہی عمل، یہی وظیفہ شب برات، یعنی کہ شعبان کی 15ویں شب کو بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ 15ویں شب کو یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے اور دن میں روزہ رکھیں گے تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس روزے کے متعلق حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے نبی کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے نبی کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ سارا ہی شعبان روزے رکھا کرتے تھے۔ باحولہ صحیح مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جس کے نکالنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں تاکہ آپ کو اس رات سے بھی فائدے ہو سکے اور آپ اپنے جسم کا صدقہ خیرات بھی کر سکیں۔ تو یہ ایک مختصر آسان عمل ہے جس سے آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہی عمل، یہی وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ عمل کرنے کا طریقہ کار بہت ہی مختصر اور آسان ہے، بس کامل یقین کے ساتھ اللہ سے جس جائز حاجت اور مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شعبان کا چاند دیکھ کر یکم شعبان کے دن اور شعبان کی 15ویں شب کو بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت سے آپ فائدوں سے مستفید ہوں گے، آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجتیں پوری ہوں گی، رزق دولت میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں ہر برکت ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔